السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ کل ہم نے ایک چیپٹر اس کا پڑھا تھا حمد، جس کی ہم نے پڑھائی کی تھی پورے ترنم اور لے کے ساتھ۔ آج ہم اس کے سوالات جوابات کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں جو سوالات تحریر کیے گئے ہیں ان کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں۔ حمد کی تعریف لکھیں۔ بچوں کو آپ نے حمد کی تعریف بتانی ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہ حمد کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا سوال ہے صبح سویرے سب مسلمان کس کا نام پکارتے ہیں۔ جیسے آپ سے یہ سوال کریں گے تو بچے خود آپ کو بتائیں گے کہ صبح سویرے سب سے پہلے مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام پکارتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے سوال ہے ہمارے پاس، جس کا اگر آپ ایک لفظی جواب کہیں تو صرف ایک لفظی جواب ہے، لیکن ہم نے چونکہ اب بچے جماعت اول سے دوم میں آئے ہیں، اول میں ہم ان کو ایک لفظی جوابات تحریر کرواتے ہیں، لیکن جماعت دوم میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بچے کو آپ نے یہ چیزیں بتانی ہیں کہ اب اس نے صرف ایک لفظی جواب تحریر نہیں کرنا، بلکہ اس نے پورے جواب ایک جملے کی شکل میں تحریر کرنا ہے۔ جیسے صبح سویرے سب مسلمان کس کا نام پکارتے ہیں، تو آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ اس نے جواب تحریر کرتے وقت صرف یہ نہیں لکھنا کہ اللہ کا نام پکارتے ہیں، بلکہ اس نے جواب اس طرح لکھنا ہے صبح سویرے سب مسلمان اللہ کا نام پکارتے ہیں۔ اسی طرح جب بچے لکھیں گے کائنات کا مالک کون ہے، تو جواب میں صرف اللہ نہیں لکھنا، بلکہ جواب پورا مکمل تحریر کرنا ہے ایک جملے کی صورت میں کہ کائنات کا مالک اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا کون ہے، تو ہر ایک کو رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو بچہ جواب میں لکھے گا ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اسی طرح اگلے صفحے پہ اگر ہم آتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، تو اگلا سوال جو ہمارے پاس سوال نمبر 2 موجود ہے وہ ہے دیے گئے مصروں کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ آپ بچوں سے ہی پڑھوائیں، چونکہ ہم پہلے دن جو ہم اس کی ریڈنگ کریں گے وہ تو ہم کر چکے ہیں، ہم نے پورے ان کو تلفظ کی ادائیگی بھی سکھا دی ہے، ہم نے انہیں اس کو ترنم اور لہہ کے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ پہ پڑھنا سکھا دیا ہے، تو اس طرح وہ سیکھنا اس کے لیے آسان ہم نے بنا دیا تھا، اب وہ آپ کو خود کر کے دے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جملوں کے حوالے سے۔ جملے میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ بچوں سے خود بنوائیں، کبھی بھی وائٹ بورڈ پر جملے تحریر مت کریں، اس طرح سے بچوں کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور بچہ خود سے لکھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو ہماری استانی صاحبہ ہیں یا جو ہمارے استاد ہیں وہ بورڈ پہ لکھیں گے تو ہم نے لکھنا ہے۔ جیسے سب سے پہلا لفظ ہے اندھیرا۔ اب بچے کو پوچھیں کہ اندھیرا کب ہوتا ہے، اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، کیا اندھیرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کے ان سے آپ سے سوالات ان سے کریں تو بچہ آپ کو خود بتانا شروع کر دے گا کہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کے جب آپ ان سے سوالات کریں گے تو بچے کو خود سمجھ آ جائے گا کہ اندھیرا کا جملہ کیا بنانا ہے۔ کبھی بھی آپ تختہ سیاہ پہ مت لکھیں یا وائٹ بورڈ پہ مت لکھیں، ہاں ان کے لیے جو مشکل الفاظ ضرور تحریر کریں، جیسے اندھیرا ہے، رات کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے، بچہ اگر وقت لفظ نہیں لکھ سکتا تو وہ آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دینا ہے، تاکہ بچہ جب آپ جملے میں استعمال کرے تو اس کو دقت نہ ہو۔ اسی طرح خالق، تو ہمارا خالق کون ہے، خالق کسے کہتے ہیں، خالق کے اختیار میں کیا کیا ہے، تو یہ جب آپ باتیں پوچھیں گے تو اس سے خود سمجھ آ جائے گی کہ اس نے خالق کا کیا جملہ تحریر کرنا ہے۔ دور آپ کیا کیا چیزیں دور ہیں، دور سے کیا ہم ٹھیک طرح سے دیکھ سکتے ہیں، کیا ستارے ہم پاس ہیں ہمارے، اس طرح کے سوالات آپ ان سے کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ دور کا کیا جملہ ہوتا ہے۔ جیسے اسکول آپ کا کیا گھر کے قریب ہے یا گھر سے دور ہے، اس طرح کا سوال آپ ان سے کریں تو وہ بچہ خود اس کا جملہ بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ پھول کہاں ہوتے ہیں، کن کن رنگوں کے ہوتے ہیں، کون سا پھول آپ کو پسند ہے، پھولوں سے کیسی خوشبو آتی ہے، تو یہ ایسے سوال ہیں جن کے جوابات جب بچے دیں گے تو نہ صرف ان کی تخلیقی صلاحیتیں بہتر ہوں گی بلکہ وہ خود جملہ بنانے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح صبح سویرے ہم کیا کرتے ہیں، صبح سویرے کیا سورج صبح سویرے نکلتا ہے، اسی طرح صبح کے وقت کیا چڑیاں چہچہاتی ہیں، تو اس طرح کے سوالات کرنے سے بھی بچوں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ مزید نکھر کے آتی ہیں، وہ اچھے سے اچھے جملے آپ کو بنا کر دیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی
اپنے وائٹ بورڈ پر یا تختہ سیاہ پر جملے تحریر مت کریں، بچوں سے ہی کہیں کہ وہ آپ کو جملے بنا کر دیں۔ پھر ان جملوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رد و بدل کرنی ہے، کبھی بچے کو یہ نہ کہیں کہ تم نے غلط جملہ بنایا ہے، آپ اس کو کہیں کہ اس جملے کی اصلاح اگر کر لی جائے تو یہ اس طرح سے جملہ ایک بہترین جملہ بن سکے گا۔ پھر اسی طرح اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں دیا گیا ہے الفاظ متضاد کو آپس میں ملائیں۔ اب آپ نے اس کو بتانا ہے متضاد ہوتے کیا ہیں۔ یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے جس پہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایک ویڈیو بناؤں گی، جس میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کو ہم نے الفاظ متضاد انٹروڈیوس کس طرح کروانے ہیں۔ کمرہ جماعت میں ہم نے الفاظ متضاد کو پڑھانا کس طرح ہے، صرف میچنگ مت کروائیں بلکہ سب سے پہلے ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔